بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو پہ ختم کی تھی، اور پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجئے اور اس کا آخری حصہ ضرور سنیے گا۔ پہلا حصہ تھا سینیٹ کے انتخابات سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کی اسٹریٹجی، اور دوسرا تھا براڈ شیٹ کے حوالے سے کہ یہ پاناما پلس بننے جا رہا ہے، اور وہ واقعتاً پاناما پلس بن رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو سننے کے بعد یہ سنیں گے تو آپ کو ساری سچویشن سمجھ آ جائے گی، آپس میں اس کا ربط ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو، سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں، ان کو اس براڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ بنا دیا ہے جو کہ تحقیقات کرے گا اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ 45 دن کے اندر اندر وزیر اعظم عمران خان کو پیش کرے گا۔ یہ کمیشن بنایا گیا ہے 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ، 1956 کا ایک انکوائری کمیشن ایکٹ ہے، اس کے تحت بنایا گیا ہے، اور وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت وہ کوئی بھی کمیشن بنا سکتے ہیں اور معاملے کی انکوائری کروا سکتے ہیں، تحقیقات کروا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جب پاناما آیا تھا تو پاناما میں وزیر اعظم نواز شریف نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، اور 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجا تھا کہ اس کی انکوائری کریں، لیکن سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس جمالی صاحب تھے، انہوں نے وہ معاملہ واپس بھیج دیا تھا کہ پہلے بتایا جائے کہ انکوائری کمیشن یہ کمیشن نے تحقیقات کرنی کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے ٹی او آرز اور ڈومین اپنی تعین کرنے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد پھر اس خط کا جواب نہیں دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے الیکشن دھاندلی جو ہوئی تھی اس پہ بھی اسی ایکٹ کے تحت کمیشن بنا تھا۔ جسٹس ناصر الملک چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں، تو انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی تھی۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ اس کو لیگل کور دیا جا رہا ہے، اور آئینی اور لیگل کور دیا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک تو یہ صرف میڈیا کی حد تک تھیں۔ میڈیا میں خبریں آئیں کہ $28 ملین پے کر دیا، اور اس میں کیا کیا تھا۔ موسوی جو براڈ شیٹ کمپنی کے سربراہ ہیں، کاوے موسوی، وہ بھی میڈیا میں ہی آ کے اپنی مختلف پیشکشیں کرتے رہے، آفرز کرتے رہے، بتاتے رہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہ علم میں جب یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے کیبنٹ کمیٹی بنا دی تھی۔ کیبنٹ کمیٹی سے پوچھا گیا، 3 وزراء پہ مشتمل تھی، جس میں فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری جو ہیں اس کی ممبر تھی، اور شبلی فراز صاحب اس کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ اس میں اتنی ورتھ ہے کہ اس کو انکوائر کیا جائے، اس کی تحقیقات کروائی جائیں، اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے کہ پاکستان کو $28 ملین کا نقصان کیسے ہوا، اور 99 سے لے کے آج تک۔ اس کے بعد پھر مزید صلاح مشورہ کیا گیا آئینی ماہرین سے، وزیر اعظم عمران خان نے مشورہ کیا، اور بالآخر باقاعدہ طور پہ ایک 1956 انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، اس میں وفاقی وزراء بھی ہوں گے۔ اب جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کون ہیں؟ پہلے تو وزراء سن لیں۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب پاناما بینچ، جو 5 ممبرز بینچ تھا پاناما کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کا حصہ تھے، اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اس کے سربراہ تھے۔ جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس گلزار احمد خان صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، یہ بقیہ 4 ممبر تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے، جسٹس اعجاز افضل صاحب ریٹائر ہو چکے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے تھے، اور 2 اہم جج صاحبان باقی ہیں اس بینچ کے، وہ جسٹس گلزار احمد خان صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سن لیں۔ یہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں سال 2000 میں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے ٹانکے کیسے لگائے گئے تھے،
اور ان کے علم میں ہے کہ شریف فیملی اور نیب زدگان جتنے بھی تھے اس وقت، وہ 200 لوگوں کی لسٹ بار بار آتی ہے جو دی گئی تھی براڈ شیٹ کو، اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب سیکرٹری قانون بھی رہ چکے ہیں، ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کے سینئر جج کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے پاناما کے بعد۔ پھر ذرا مضبوطہ صاحب کے مالک ہیں۔ پھر یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ تھا نیب کے حوالے سے۔ پھر والیوم 10 بھی تھا ایک پاناما میں، جو کہ کہا گیا کہ وقت آنے پہ کھلے گا۔ اس میں مختلف مخفی ریکارڈ ہے، کچھ ممالک کے ساتھ MLAs میوچل لیگل اسسٹنٹس کے تحت خط کتابت تھی، اور اس کو ابھی تک نہیں کھولا گیا تھا والیوم 10 کو۔ اور والیوم 10 دیا گیا تھا جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے، نواز شریف کے وکیل تھے خواجہ حارث، ان کو دیا گیا تھا کہ جناب یہ ذرا پڑھ لیں اور پڑھ کے اس کو دیکھ لیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کورٹ روم میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیا تھا اور پڑھ کے پھر واپس کر دیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ وہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ اس میں بیرون ملک مزید کچھ اثاثے تھے، کچھ جائیدادیں تھیں جن کی انکوائری چل رہی تھی، اور اس پہ ٹائم لگنا تھا، اس لیے پاناما کی حد تک وہ معاملہ کلوز کر دیا گیا تھا اور اس کو GIT اور GIT کے بعد احتساب عدالت حوالے کیا گیا تھا۔ پھر جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو بڑی بڑی رشوتیں بھی آفر کی گئی تھیں۔ پہلے تو پرکشش عہدے آفر کیے گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، پھر برائب آفر کی گئی، ان سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو دبایا بھی گیا، دھمکیاں بھی دلوائی گئیں۔ وہ لاہور کے تھے کیونکہ، اور ویکینڈ پہ جاتے تھے لاہور تو اپنے بچوں کے ساتھ ملنے ملانے، تو جب لاہور جاتے تھے تو ایک دو دفعہ ان کی موٹر وے پہ ان کی گاڑی کا پیچھا بھی کیا گیا، جس کے بعد آ کے پھر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر انہوں نے اوپن کورٹ میں ایک لفظ بولا تھا، اور وہ تھا سسلین مافیا کا ورڈ یوز کیا تھا۔ کیسے لگ رہا ہے جیسے سسلین مافیا ایکٹ کر رہا ہے اور ہم کسی سسلین مافیا کے خلاف مقدمہ سن رہے ہیں۔ وہ سٹنگ گورنمنٹ کو اس وقت انہوں نے کہا تھا، نواز شریف کی حکومت کو، اور اس کا مطلب سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ ان کو کس طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو لہٰذا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا یہ بیک گراؤنڈ ہے لاء کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، اور پھر پاناما کا والیوم 10۔ اب 45 دن ہیں ان کے پاس، انہوں نے 45 دن میں رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے مین کریکٹر انہوں نے 99 سے لے کے تو 2020 تک، 99 سے 2020 تک جو کچھ ہوا، براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کیسے ہوا، اور پھر درمیان میں NRO کے بعد پھر یہ سارے معاملات ختم ہوئے، ختم ہونے کے بعد پھر مختلف حکومتوں نے کس طریقے سے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، PMLN نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا میثاق جمہوریت کے تحت کہ کوئی چیز، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی، مل ملا کے کریں گے یہ سارے۔ اور پھر موسوی نے جو انکشافات کیے ہیں، اور ایک میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ سن لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ آ چکا ہے، برطانوی ثالثی عدالت کا ڈاکومنٹ، اس کا فیصلہ آ چکا ہے، جس میں گاڈ فادر سسلین مافیا کی پراپرٹیز کے اثاثے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، تسلیم شدہ ہیں۔ اس برطانوی ثالثی عدالت میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں 16 سے 20 ارب روپے کے، یہ ان پاکستانی شہریوں کے ہیں، اور پاکستان کا تو کلیم ہی یہ ہے کہ یہ اللیگل منی ہے، منی لانڈرنگ کے لیے جاری کی گئی، انفیئر مین سے کمائی گئی اور یہ لندن منتقل کی گئی، یہ ہمیں واپس کی جائے، یہ کلیم ہے پاکستان کا۔ تو اب وہ برطانیہ میں ہی وہ چیزیں ثابت شدہ ہیں، تو لہٰذا یہ کمیشن ان ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کرے گا، اس کو لیگل کور دے گا، اس کو آئینی کور دے گا، اور موسوی نے فل پیشکش کی ہے۔ وہ مزید $1 ارب کی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی شواہد ان کے پاس ہیں، جو کہ سعودی عرب سے سنگاپور گئے، ان کے پاس منی ٹریل ہے، ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں، تو لہٰذا وہ بھی۔ اور پھر موسوی نے یہ بھی آفر کر دی ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو فل سپورٹ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے،
اور نہ صرف یہ بلکہ وفاقی وزراء ان آفیشلی وفاقی وزراء ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور حکومتی عہدیداران ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ تو موسوی نے کھلی پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان بھی آنے کے لیے تیار ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اپنے ایویڈنس شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں ایک اور کام بھی ہوگا، وہ یہ کام ہوگا کہ اب موسوی کو مشکوک بنایا جائے گا کہ موسوی ایک مشکوک کریکٹر ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا، جو اعجاز تھا اس کو ایک میمو گیٹ سکینڈل اور کہ حکومت کا تختہ افواج پاکستان کے خلاف امریکہ سے مدد مانگنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اعجاز اس کا مین کریکٹر تھا، میمو گیٹ سکینڈل اس کا نام شروع تھا۔ پھر اس کو اعجاز کو پراسرار بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کرائم تو ہوا، میمو گیٹ تو آلریڈی ایک سکینڈل موجود ہے، لیکن چونکہ اعجاز جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اور پھر اعجاز کو پاکستان بلایا جانا تھا، پاکستان میں آ کے اس نے بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ پھر اس کو کچھ دھمکیاں ملنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ واپس پاکستان آتا ہے تو پھر واپس نہیں جا سکے گا، اور اس میں اس وقت قائمہ کمیٹی نے فوری ہنگامی طور پہ اجلاس بلایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رضا ربانی صاحب آئی تھنک اس کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں مطلوب ہے، اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی، قائمہ کمیٹی کے سامنے بھی ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ میمو گیٹ کے وہ اعجاز نے، منصور اعجاز آئی تھنک نام ان کا، انہوں نے اپنے وکیل اکرم شیخ صاحب سے رابطہ کیا کہ کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو پھر واپس بھی جا سکوں گا؟ تو اکرم شیخ صاحب نے ایسی کوئی گارنٹی دینے سے، انڈرٹیکنگ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ ٹائیں فش ہو گیا، اور اس میں پھر اور بھی کریکٹر آ گئے، جیسے این آر او ہوتا ہے اس پہ بھی ایک این آر او ہوا تھا، وہ مکمکہ ہو گیا، اور جنرل پاشا تنہا رہ گئے، جنرل کیانی صاحب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسی طریقے سے اب موسوی صاحب کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی، ادروائز بھی، لیکن جو کعبے موسوی ہیں وہ بدستور اپنی بات پہ قائم ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں 45 دن کے اندر، آج ہے 22 جنوری، آج 22 جنوری ہے، تو اس میں 45 دن ایڈ کر لیں، اور فروری کے اینڈ تک یہ معاملات کھل جائیں گے، اور فروری کے اینڈ تک یہ رپورٹ آ جائے گی، اور یہ رپورٹ رکھی جائے گی وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کے سامنے، اور اس پہ پھر فردر ایکشن لیا جائے گا۔ اس میں اس کو مزید بھی ایکسپینڈ کیا جائے گا، ابھی ٹی او آرز بن رہے ہیں، اور عظمت سعید شیخ صاحب اس کو لیڈ کیسے کرتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اب عظمت سعید شیخ صاحب کے خلاف ایک عدم اعتماد بھی آئے گی، اور وہ آئے گی شریف خاندان کی طرف سے کہ جناب یہ تو پہلے ہی بائسڈ ہیں، یہ تو پہلے ہی ہمارے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں، یہ پہلے ہی ایک ججمنٹ دے چکے ہیں، لہذا اس کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک کمپین باقاعدہ طور پہ لانچ کی جائے گی، تو لیکن دیکھتے ہیں یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ 45 دن میں جی کمیٹی نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی جاتے جاتے خبر شیئر کر دوں کہ نیب کے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ ترقیاں ہوئی ہیں، اور ان کے 6 ڈی جیز جو ہیں، ڈائریکٹر جنرل مختلف اسٹیشنز پہ 6 ڈی جیز کو گریڈ 21 میں ترقی دی گئی ہے۔ ان میں شہزاد سلیم ڈی جی لاہور، عرفان بیگ ڈی جی سکھر، عرفان نعیم منگی ڈی جی راول پنڈی، اور عتیق چودھری ڈی جی ملتان، اور فیاض قریشی ڈی جی ہیڈ کوارٹر، اور سلطان سلیم شامل ہیں۔ ان سب کو پروموشن بھی دے دی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب آگے جا کے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ براڈ شیٹ کا جو اطلاعات یہی ہیں کہ براڈ شیٹ کا معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ پاناما پلس کی طرف جائے گا، خاص طور پہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں جب یہ کمیشن کام کرے گا تو کافی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔